پاکستان کے جو کرنٹ حالات ہیں اس کو کس طرح کا لیڈر چاہیے؟ تو could you describe that leader through a Mughal emperor for me؟ میرے خیال میں وہ اکبر ہے، ایمپرر اکبر. سو ابھی پاکستان کا جو ویژن ہے نا، ایڈمنسٹریٹو ویژن، وہ بہت تنگ ہے، جس کی وجہ سے کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. غریب کے بچے کے لیے اس وقت بھی جگہ نہیں تھی سسٹم میں، غریب کے بچے کے لیے ابھی بھی جگہ نہیں ہے. Was the urban planning of the Mughals better than current پاکستان؟ ابھی جو کرنٹ پاکستان کی اربن پلاننگ چل رہی ہے اس سے کچھ بھی بہتر ہو سکتا ہے. یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے. تو وہ شہر گاڑیوں کے لیے بنے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ کو انسانوں کے چلنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر تو گاڑیاں ہی ہیں. ویسے مغل سے بھی پہلے کی بات ہے کہ کیپٹل جو ہوتا تھا نا، اس کے گرد لوگ جو تھے گھیرا ڈال کے بیٹھ جایا کرتے تھے، ڈی چوک کی طرح. ڈی چوک کی طرح. اچھا ہاں، یہ دہلی سلطنت کے زمانے کی بات ہے، ہمارے پرانے صدیوں سے چل رہا ہے. ہاں جی، جو خان صاحب کی طرح وہ جو ڈی چوک کو انویٹ کرنا. عمران خان is one of the more popular leaders in Pakistan today. Which Mughal emperor is he similar to? کہ اگر میں نے ان کو کسی سے ملایا تو ان کے فالوورز ہیں وہ مجھے بہت ماریں گے. آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ پرسنالٹی. He is different. اگر میں آپ کو کرنٹ پرائم منسٹر شہباز شریف کا بتاؤں تو what Mughal emperor would he be like? السلام علیکم everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. ہماری بہت خاص مہمان بیک فرام آکسفورڈ فوزیہ فاروق، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آپ سے ہم ہمیشہ آپ کی ونٹر بریک میں تنگ کرتے ہیں آپ کو اباؤٹ مغلز اینڈ ایمپررز اینڈ بہت ساری اس طرح کی کانورسیشن ہوتی رہتی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی آپ کے کولیگ ڈاکٹر الہان واز آن دا پوڈ کاسٹ، تو اس پہ بہت سارے لوگوں نے کامنٹس میں بات کی تھی کہ یار آپ مغل ایمپررز میں بھی جائیں، کیونکہ ہم یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں لیڈس ہیں. پھر ہم نے کہا جی اچھا چلو وہ برٹش راج کے تھرو آئے، اور نے کہا نہیں اس سے بھی پہلے جائیں تو مغلز کے تھرو آئے. بفور آئی ایون گیٹ ان ٹو دی وے دا مغلز لیوڈ ان ایوری تھنگ، ایک عجیب سا سوال ہے لیکن چلیں آئی آسک جسٹ فار مائی اون کیوریوسٹی. آپ نے بہت اسٹڈی کیا ڈفرینٹ مغل رولرز کو. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کی جو کرنٹ حالات ہیں اس کو کس طرح کا لیڈر چاہیے، تو could you describe that leader through a Mughal emperor for me؟ ہاں بالکل. میرے خیال میں عجیب کویشچن نہیں ہے، بہت مزے کا کویشچن ہے. سوال کو اس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت بہت سارے سیاست کے انتظامی مسائل چل رہے ہیں، تو اس میں آف کورس پہلی چیز جو کہی جاتی ہے کہ وی ہیو اے لیڈرشپ کرائسس. لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 16ویں صدی کا حکمران، کوئی بھی مغل حکمران اس زمانے میں ہم پک کر کے شاید کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ دو الگ الگ ورلڈ سسٹمز کی بات ہو رہی ہے. پرانے زمانے میں مونارکی چل رہی تھی، یعنی بادشاہت تھی، ایک سنگل شخص تھا جو کہ تمام جگہ پر حکومت کر رہا تھا. پھر اس کے علاوہ ایگریرین سوسائٹی تھی اور سارا کچھ. اب پاکستان میں جو وہ ہے نظام حکومت، وہ ہے ڈیموکریسی نما ایک نظام حکومت ہے. تو وہ کیسے چلے گا؟ سو ان تمام لیمیٹیشنز کے باوجود مجھے ایسا لگتا ہے کہ مغل ایمپررز میں سے ایک ایمپرر ایسا ہے جس کی کچھ کوالٹیز ایسی تھیں جو کہ آج پاکستانی حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں. اور میرے خیال میں وہ اکبر ہے، ایمپرر اکبر. ایمپرر اکبر اس وجہ سے کیونکہ ایمپرر اکبر کی ایک ایڈمنسٹریٹو پریگمیٹزم جو ہے کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن بلڈر تھا. اکبر نے ایک منصبداری نظام بنایا جو کہ بیوروکریسی کو اس نے بہت اچھے طریقے سے اسٹرکچر کیا. منصبs یا رینک کی بنیاد پر جاگیروں کے حساب سے لوگوں کو جاگیریں دیں، اور اسی منصبداری نظام کے تحت اس نے فائنینسز کو، فائنینشیل سسٹم کو بھی اس نے بہتر کیا. اس کے علاوہ اس نے ملٹری کا سسٹم بہتر کیا، اس کے علاوہ سویلین ایڈمنسٹریشن کو بہتر کیا. اس کے علاوہ اکبر کی ایک پالیسی ہے صلح کل کی پالیسی. صلح کل مینس پیس ٹو آل. سو اس نے اسٹیٹ کا پورا ویژن بڑھا دیا تھا کہ اسٹیٹ کے اندر بہت سارے ایسے ایلیمنٹس جو کہ دوسرے مذاہب سے، دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتے تھے، دوسری ایتھنیسٹیز کے لوگ، ان سب کو اسٹیٹ کے اندر ضم کیا، ایک طرح سے کوہیجن پیدا کی. سو اکبر کی انسٹیٹیوشن بلڈنگ، اکبر کی صلح کل کی پالیسی، اس کے علاوہ اکبر جس طرح سے اپنی ریاست کو، آپ سمجھیں پہلے جو بابر اور ہمایوں کے دور میں ریاست تھی وہ ایک پیٹریمونیل اسٹیٹ تھی کہ بہت سارے رشتہ دار مل کے ایک حکومت چلا رہے تھے اور کچھ دوسری لوگ بھی شامل تھے. لیکن اکبر نے
میرٹ لایا بہت تھا. سارے الگ قسم کی ایتھنیسٹیز کے لوگ، الگ قسم کی پولیٹیز یا آپ کہہ لیں ریاستیں، اس کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، تو ایمپائر کو واسٹ کیا اس نے. ایڈمنسٹریٹو اس کا ویژن جو تھا وہ بہت واسٹ اور بہت انکلوسیو تھا. تو ایک ریاست کا دل اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے. ابھی پاکستان کا جو ویژن ہے نا، ایڈمنسٹریٹو ویژن، وہ بہت تنگ ہے، جس کی وجہ سے کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ویژن کا ایشو ہے اس میں کچھ بڑی ایلیٹ فیملیز ہیں یا ایلیٹ کیپچر ہے. میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اس زمانے میں مغل ایرا میں کیا نوبلز ایلیٹس اس طرح تھے جس طرح آج کے آپ کو شاید ایلیٹ کیپچر پاکستان میں نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں ہاں، آلدو ہم کہیں گے کہ ایلیٹ کیپچر کے طریقے اب بہت ہی ماڈرن اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے طریقے ہیں، اور جس طرح سے ایلیٹ اکانومی کو کیپچر کرتی ہے وہ چیزیں تو بدل گئی ہیں. لیکن اگر آپ کور میں جا کے دیکھیں تو جو پرنسپلز ہیں ایلیٹ کیپچر کے، جو پاکستانی ایلیٹ جس طرح سے اکانومی کو، ریاست کے ریسورسز کو کیپچر کرتی ہے، وہ بالکل وہی طریقے ہیں. اس کی اگزامپل اس طرح دوں گی کہ پاکستانی ریاست جو ہے ابھی بھی اس طرح سے ہے کہ وہ ایک لا میکر کے طور پر لوگ اس کو ایلیٹ ہماری استعمال نہیں کرتی ہے اشرافیہ، بلکہ اس کو ایز اے ریسورس استعمال کرتی ہے کہ ریاست ایک ریسورس ہے. ریاست اور آپ سیاست میں اس وجہ سے آ رہے ہیں، آپ پوزیشنز پر اس وجہ سے آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو لائسنسز چاہیے، آپ کو اکنامک ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، آپ کو کسی نہ کسی طرح کا فائدہ چاہیے. تو اسٹیٹ کو ایز اے ریسورس سمجھ کے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اسٹیٹ کو ایز اے لا میکر نہیں لیا جا رہا. پہلی تو یہ بات ہے. اچھا، دوسرا جو پاکستانی ایلیٹ کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک رینٹ سیکنگ بیہیویئر آج کل بھی ہے، اور یہ پرانے زمانوں میں بھی تھا. جیسے مغل منصب دار تھے، ٹھیک ہے کہ اچھے وقتوں میں انہوں نے ریاست کو بہت فائدہ دیا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے جب وہ رسٹ ہی ہونا شروع ہوا سسٹم، تو وہ بھی رینٹ سیکرز ہی تھے بیسکلی، کہ وہ ان کو پتہ تھا مغل منصب داز کو کہ وہ ٹیمپرری طور پر 2 سال 4 سال کے لیے ایک جگہ کے اوپر اپوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں، ایک طرح سے ان کو ٹھیکہ ملا ہوا ہے. تو وہ وہاں سے ریونیو ایکسٹریکٹ کرتے تھے، ریسورسز ایکسٹریکٹ کرتے تھے اور واپس کچھ نہیں دیتے تھے. وہی طریقہ آج کل بھی ہماری سول ملٹری ایلیٹ، ہماری جو بزنس فیملیز ہیں، وہ بھی بالکل وہی رینٹ سیکنگ بیہیویئر ہے. اور جس طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک کیوس ہے آئیڈینٹی کے حوالے سے، کہ لوگ اپنی اپنی آئیڈینٹیز، بالکل الگ الگ آئیڈینٹیز کے ساتھ ہماری ایلیٹ ورک کرتی ہے، تو اسی قسم کی اشرافیہ میڈیول ٹائمز میں بھی تھی. سیر دست تو بہت کچھ چینج ہو چکا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بیوروکریسی لیگل ریشنل بیوروکریسی ہے ویبیرین ٹرمز میں، لیکن اصل میں وہ ذاتیات کے اوپر ہی سب کچھ چلتا ہے، جس کو آپ پیٹریمونیل رول کہتے ہیں. تو آن سرفس ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے، لیکن اگر آپ کور میں جا کے دیکھیں تو وہی ویلیوز ہیں، وہی اشرافیہ ہیں، اور ایک خاص قسم کا روٹیٹنگ ڈور ہے کہ بھئی وہی چند لوگ یا چند قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہی آئے جاتے ہیں. اور میرٹوکریسی اس زمانے میں بھی اس طرح سے نہیں تھی، میرٹوکریسی ابھی بھی نہیں ہے. غریب کے بچے کے لیے اس وقت بھی جگہ نہیں تھی سسٹم میں، غریب کے بچے کے لیے ابھی بھی جگہ نہیں ہے. تو ایلیٹ کیپچر تو اس وقت بھی تھا ایک خاص قسم کا، اب بھی ہے. اور ایک مغل ڈیپ اسٹیٹ ایگزسٹ کرتا تھا. ڈیپ اسٹیٹ تو ایک بڑی کنٹمپرری سی اور بڑی فینسی ٹرم ہے. لیکن کورٹ پالیٹکس، آفس ایگزیکٹلی، اسپائز، اس طرح کی چیزیں تھیں. آف کورس جہاں پر طاقت ہوتی ہے تو طاقت کو مینیج کرنے کے لیے کنگ میکرز موجود ہوتے ہیں. میں نے کبھی ابھی تک ایسی کوئی ریسرچ نہیں پڑھی مغل ڈیپ اسٹیٹ کا جو آئیڈیا کسی نے لگایا ہو، سو دیٹ از یورس. بٹ یس، کنگ میکرز بہت سارے تھے. مغلوں کے پاس ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ نظام تھا، برید کا نظام، پوسٹل سسٹم کا، اور وہ پورا کا پورا اسپائز کے نیٹ ورکس کے، گھروں میں اسپائز ہیں، لوگ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں اسپائز ہیں، سڑکوں پہ اسپائز ہیں. بادشاہ کو ہر شخص کی انفارمیشن موجود ہوتی تھی. ٹھیک، پھر اس کے علاوہ فیملیز تھیں. مغل امپائر کے اندر ہمیں فیملیز نظر آتی ہیں، جیسے آپ کو پاکستان میں خاندانوں کی حکومت نظر آتی ہے، اور وہ خاندان الیکٹیبلز ہوتے ہیں مینلی، اور وہ خاندان اپنی برادریوں کی بنیاد پر ووٹ لیتے ہیں. پھر انہی خاندانوں کے پاکستان کے اندر انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بھی تعلقات ہوتے ہیں، لینڈڈ
ایلیٹ ہوتی ہے. انڈسٹریلسٹ سے بھی تعلقات ہیں, سول ملیٹری بیوروکریسی سے بھی, اور ہماری سول ملیٹری بیوروکریسی جو کہ مڈل کلاس سے عموماً آتی ہے, وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ کسی طرح سے لینڈڈ جینٹری کے اندر شامل ہو جائے. سو ایک ملا جلا سا رجحان ہوتا ہے. تو یہی چیزیں ہمیں مغل اسٹیٹ کے اندر بھی ملتی ہیں کہ خاندان ہیں, کچھ ایرانی خاندان ہیں, کچھ تورانی خاندان ہیں, اور بادشاہوں کے خاندانوں میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں, اور عام شخص کے لیے کچھ بہت زیادہ نہیں تھا اس وقت بھی. اور ابھی پاکستان میں بھی دیکھیں تو ایک طرح سے پولرائزیشن آف ویلتھ ہے, اور ہماری ایلیٹ کلاس بہت ہی ایکسکلوسیو ہے. وہ مڈل کلاس کے ساتھ اس طرح سے آپ سمجھیں تعلق رکھنا بھی نہیں چاہتی. اور پاکستان میں ابھی جو کرنٹ ویو ہے انفلیشن کی, تو ہماری مڈل کلاس پہلے ہی کوئی نہیں تھی, اور مزید شرنک ہو گئی. شرنک ہو گئی ہے, اور غریب لوگ تو آف کورس اس پوری پاور گیم سے آؤٹ ہی ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں, اگر ایک ہائپوتھیٹیکل مغل ڈیپ اسٹیٹ ہے تو پھر ایک ہائپوتھیٹیکل میڈیا نیریٹو بھی ہوگا. پاکستان میں تو بہت بات ہوتی ہے فریڈم اور لیک آف فریڈم میڈیا کی. مغل ایمپررز جب ہسٹری لکھتے تھے, جب پروپیگنڈا آپ کہہ لیں بیچتے تھے, آگے کرتے تھے, تو ور دے اوپن ٹو کرٹیسزم, یا ایک بادشاہ اس زمانے کا چاہتا تھا کہ سب کچھ ہی خوبصورتی سے دکھایا جائے؟ what was media like in the Mughal empire? اچھا, میڈیا تو خیر ایک ماڈرن Modern زمانے term کے, ہے. ہاں, لیکن اس کے اوپر نا بہت مزاحیہ قسم کی باتیں ہو بھی چکی ہیں کہ تاریخ نویسی یا ہسٹری کیسے لکھوایا کرتے تھے میڈیول بادشاہ. تو بادشاہ تو سب اچھا کی رپورٹ کرواتے تھے, ڈکٹیٹ کرایا کرتے تھے عموماً, اور جو وائسز ہیں جو بادشاہ کی آواز سے نہیں ملتی تھیں, تو بادشاہ اس کے اوپر بڑی کڑی نظر بھی رکھتے تھے, اور ایسی آوازوں کو اسٹیٹ سے ایلیمینیٹ بھی کیا جاتا تھا. تو سینسرشپ بہت زیادہ تھی. لیکن یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو مغل اسٹیٹ ہے یا میڈیول اسٹیٹ ہے, پاسبل نہیں تھا کہ جتنی بہت زیادہ سینٹرلائز کر سکے ہر چیز کو. سو کور سٹیز کے اندر تو وہ پروپیگنڈا اسٹیٹ اپنی سکسیس کا کر سکتی تھی. وہ اپنی ہسٹری, ظاہر ہے جو ہسٹریز پڑھ رہے ہیں, لٹریسی کا بھی اس کے ساتھ ایک تعلق ہوگا. اسٹیٹ اپنی پرفارمنس جس طرح فیسٹیولز کے ذریعے, اپیرنسز کے ذریعے دکھانا چاہ رہی ہے, وہ بھی امپیریل سٹیز میں ہو جائے گا. لیکن بہت سارے یہ سیگمنٹری اسٹیٹ کا ایک ماڈل ہے جو مغل اسٹیٹ پہ لگاتے ہیں کہ کچھ سٹیز ہیں اور اس کے علاوہ سارے قصبہ, ٹاؤن, گاؤں ہیں. تو وہاں تک ریاست کا پروپیگنڈا کیسے پہنچے گا, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. تو جہاں تک ریاست کا زور چلتا تھا, ریاست وہاں تک تو چلاتی تھی, لیکن باقی لوگ ریاست کو وہی سمجھیں گے جو ریاست کی پرفارمنس ہوگی. اگر کسی گاؤں میں قحط پڑ گیا ہے تو وہ بادشاہ کو کیوں اچھا سمجھیں گے, یا کسی قصبے میں پانی نہیں مل رہا اور بادشاہ کی کوئی جو اسٹیٹ آپریٹرس ہے وہاں موجود نہیں ہے, تو اس کے بارے میں کیسے کوئی اچھی رائے رکھے گا. لیکن ہاں, بادشاہوں کو اوپنلی کرٹیسائز کرنا اس وقت بھی پاسبل نہیں تھا, اور اسٹیٹ جیسے جیسے اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہ کوشش یہی کرتی ہے کہ یا تو سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے, اور کچھ اسٹیٹس کروڈ طریقے سے کرٹیسزم کو سینسر کیا کرتی ہیں. تو وہ تب بھی تھا, اب بھی ہے. پہلے زیادہ کروڈ تھا, اب زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے. سوفسٹیکیٹڈ شاید آپ کو لگ رہا ہو, آئی ڈونٹ نو اگر سوفسٹیکیٹڈ ہے. ہاں, پاکستان میں سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے, لیکن دنیا میں شاید ہے. ہاں. اچھا, جو اکانومی ہے, میں کبھی کبھار سوچتا ہوں نا, انٹرسٹنگلی شاید ہماری فارن ٹریڈ, اگر آپ اوبیسلی اس میں سب کانٹیننٹ میں اس ٹائم پورا سب کانٹیننٹ آتا تھا, لیکن کیا مغل اکانومی انٹرنیشنل ٹریڈ شاید آج کی پاکستان سے زیادہ کرتی تھی؟ ٹریڈ روٹس اگر آپ دیکھیں اس زمانے میں کس طریقے سے ہم کیا کیا چیزیں ایکسپورٹ, ٹیکسٹائل وغیرہ کر رہے تھے, کیا ہماری مطلب مغل ایمپررز آج کی ماڈرن پاکستان سے زیادہ گلوبلائز تھے؟ اچھا, پہلے ہم ٹریڈ کی بات کر لیتے ہیں اور پھر گلوبلائزیشن کی. سو ٹریڈ آف کورس بہت زیادہ ہو رہی تھی. پہلے تو جو مغل ایمپائر ہے وہ آپ 4 بنیادی ریاستیں ہیں, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور برما. ان چاروں کو ملائیں, کچھ حصہ سری لنکا کا ملا لیں, کچھ حصہ افغانستان کا, کچھ مالدیوز, کچھ بھوٹان کا. تو یہ ایک طرح سے جس ہم ایمپائر کی بات کر رہے ہیں یہ کم و بیش اتنی بنتی ہے. اب وہ پتہ ہے کہ 17ویں صدی میں دنیا کا 28% جو ٹریڈ تھی وہ یہاں سے ہو رہی تھی. اور ابھی اگر ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش
اور سری لنکا، آپ کر لیں برما کو کر لیں ٹھیک ہے، تو رفلی یعنی ساؤتھ ایشین کنٹریز کو ملا لیں تو ٹوٹل ٹریڈ کا ورلڈ ٹریڈ کا صرف 4% حصہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے. سو میں اوور آل پاکستان کی تو بالکل بات ہی نہیں کر رہی. پاکستان کی تو کوئی ہاں حیثیت ہی نہیں. تو یہ پوری ساؤتھ ایشین کنٹریز مل کے اس وقت 4% کر رہی ہیں. ہوا کیا ہے کہ جو مغل ٹائمز تھے اس وقت یہ ایک پروڈکشن کا ایک بڑا پول تھا پوری دنیا کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے بریڈ باسکٹ بھی تھی پوری دنیا کے لیے. چیزیں جس میں آپ کہہ لیں کہ کپڑا تھا، اسپائسز تھے اور چیزیں وہ باہر جا رہی تھیں، ایکسپورٹ ہو رہا تھا. اب کیا ہے کہ اب ایکسپورٹس نہیں ہیں، اب یہ جگہ کنزیومرز کی ایک وہ بن گئی ہیں. یہاں پر زیادہ تر چیزیں باہر سے آ رہی ہیں، امپورٹ ہو رہی ہیں. اور پھر جب کیونکہ یہ ہندوستان کے یا آپ کہہ لیجئے کہ ٹکڑے ہو گئے مغل انڈیا کے اتنے سارے ٹکڑے، تو ہندوستان پاکستان آپس میں اس طرح سے ٹریڈ کر نہیں سکتے. سو اس زمانے میں تو ان علاقوں میں جو ٹریڈ ہو رہی تھی وہ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ میں کاؤنٹ نہیں ہوگی. لیکن اب یہ جو ملک آپس میں بھی کریں گے وہ بھی امپورٹ ایکسپورٹ میں کاؤنٹ ہوگا. سو اوور آل جو اکانومی ہے وہ بہت نیچے گئی ہے اور جو گلوبل شیئر ہے ٹریڈ کا یا پروڈکشن کا وہ بہت نیچے چلا گیا ہے. لیکن جب بات آتی ہے گلوبلائزیشن کی تو گلوبلائزیشن کے اندر صرف اکانومی نہیں آتی، اس میں کلچر بھی آتا ہے، لوگوں کا انٹریکشن بھی آتا ہے، پالیٹکس بھی آتی ہے. اور تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مغل انڈیا کے زمانے میں باہر سے بہت سارے لوگ انڈیا آ رہے تھے اور ایکسچینج بہت زیادہ تھا، کلچرل ایکسچینج بہت زیادہ تھا. اٹ واز اے فار مور گلوبلائز ورلڈ دین اٹ از ناؤ. ٹھیک، ٹریڈ روٹس آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت جن جگہوں پر ہے بنا ہوا یہ سلک روٹ کا حصہ تھے. سینٹرل ایشیا کے ساتھ افغانستان، ایران کے ساتھ جو ہمارے کنیکشنز تھے وہ ان علاقوں میں بہت زیادہ تھے اور جو لوگ آ رہے تھے وہ آ کر یہاں رہ بھی رہے تھے. ٹھیک، لیکن ہاں جب بات آتی ہے پولیٹیکل گلوبلائزیشن کی تو وہاں پر بات چینج ہوئی ہے کیونکہ کوئی بھی باہر کی ریاست جو تھی جب تک کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں آئی تو وہ یہاں ہماری حکومتیں توڑ یا جوڑ نہیں رہی تھیں. ٹھیک ہے، انویڈرز آئے، احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ، لیکن ایز سچ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ایک انٹرنل افیئر کے طور پر آپ لیں گے. لیکن اب ہماری جو بھی پالیٹکس ہے ہندوستان، پاکستان یا بنگلہ دیش کی وہ بہت کنیکٹڈ ہے ود ریسٹ آف دا ورلڈ. سو برٹش کے آنے کے بعد آئی تھنک کہ یہ تو گلوبلائز ہو گیا کہ جو کچھ بھی ہے وہ پوری دنیا کی مرضی سے ہی یہاں پر ہوا کرتا ہے. سو اٹس کائنڈ آف اے مکس تھنگ. ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ والی لائف جی رہے ہیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی آنے کے بعد سے بالکل ہمیشہ ایک گورا ہم دیسیوں کے بیچ میں رہتا ہے. ایگزیکٹلی صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ٹاک ٹو می اباؤٹ سٹیز. بہت بات ہوتی تھی یا مجھے پڑھایا جاتا تھا بچپن میں آف دا گلیمرس مغل امپائر اور لاہور کی خوبصورت اربن پلاننگ اور کراچی کے بارے میں بھی کہتے ہیں واٹ ایور دیٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم. اگر میں آپ سے ایک اگر سوال کافی ارریلیونٹ اس طرح نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ سوال جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں واز دی اربن پلاننگ آف دا مغلز بیٹر دین کرنٹ پاکستان؟ بالکل. ابھی جو کرنٹ پاکستان کی اربن پلاننگ چل رہی ہے اس سے کچھ بھی بہتر ہو سکتا ہے. یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے. تو آئی ڈو ناٹ آئیڈیلائز مغل سٹیز ایٹ آل. ٹھیک، یہ جو میڈیول سٹیز ہیں یہ بڑے کمپلیکس قسم کی چیزیں ہیں اور سم ٹائمز دے ورک، سم ٹائمز دے ڈڈ ناٹ ورک. جیسے اگزامپل یہ دوں گی کہ فتح پور سیکری جو کہ 1571 سے 1585 تک مغلوں کا دارالحکومت رہا آگرہ کے ساتھ، تو فتح پور سیکری فیل ہو گیا. حالانکہ اس میں بہت زبردست قسم کی بلڈنگز بنی، سب کچھ ہوا، لیکن وہ شہر اراؤنڈ آپ کہہ لیجیے 1610 تک اس پورے شہر کو اکبر کو ابینڈن، یعنی اکبر کے شہر کو ابینڈن کرنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر پانی نہیں اس طرح سے تھا. ٹھیک، ہوتا یہ تھا کہ جو نئے بادشاہ ہوتے تھے وہ پرانے شہروں کے سے ہٹ کے نئی آبادیاں بنایا کرتے تھے. سو مستقل مغل یا میڈیول ایمپررز نئے شہر بنا رہے ہوتے تھے، نئی کالونیز بناتے تھے، وہاں شفٹ ہوتے تھے. 17ویں صدی میں شاہ جہان آباد تھا. اچھا، اب جہاں تک
अच्छी चीज़ें हैं मुग़ल अर्बन प्लानिंग की, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी सिटी प्लानर्स को सीखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वाटर को एज़ अ रिसोर्स, एज़ अ सोर्स ऑफ लाइफ लिया जाता था। हमारी जो अर्बन प्लानिंग है उसमें पानी के बारे में सोचते ही नहीं है। इसलिए आप देखें तो कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, हर जगह पर वो टैंकर चल रहे होते हैं। शहरों की ज़िंदगी जो है वो पानी से होती है। पानी सिर्फ़ पीने के लिए नहीं चाहिए, आपके आर्किटेक्चर को कूल करने के लिए चाहिए, आपका प्रोडक्शन इंजन है। तो हमारे शहरों में पानी कहाँ है? हमने दूसरी बात ये है कि हमारे शहर जो हैं कंटेम्प्ररी पाकिस्तानी सिटीज़, वो शहर इंसानों के लिए नहीं बने हुए, वो शहर गाड़ियों के लिए बने हुए हैं। यहाँ पर आपको इंसानों के चलने की जगह नहीं है, यहाँ पर तो गाड़ियाँ ही हैं। ऐसा लगता है एक शहर है जो कि ऑटोमेटिक बस गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, इंसान तो हैं ही नहीं। जबकि आपको जो मेडिवल सिटीज़ हैं उसके अंदर आपको इंसान नज़र आते हैं चलते फिरते हुए। और अभी आप यूरोप भी चले जाएँ तो वहाँ इंसान शहरों में चल रहे हैं। ये हमारे शहर हैं जो कि या सड़क है या फिर घर है। हमारे पास तीसरी चीज़ पब्लिक स्पेसेस ही नहीं है। हमें मुग़ल सिटीज़ के अंदर गार्डन्स नज़र आते हैं, लोग गार्डन्स में जा रहे हैं, लोग मस्जिदों में जा रहे हैं। जो पब्लिक स्पेसेस हैं जहाँ पर लोग बैठकर अपने आप को कनेक्ट कर सकें अपने इलाके के साथ, मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ। तो हम लोगों ने वो सारी पब्लिक स्पेसेस ख़त्म कर दी हैं। तो वो जो मॉन्यूमेंट्स बनी हुई थी जिनको देखकर लोगों को फ़ख्र महसूस होता था, वो कहाँ हैं? सो हमें अपने जो है ना मुग़ल प्रीडिसेसर्स से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा साउथ एशियंस को, कि शहर खूबसूरत भी होने चाहिए, उसके अंदर नेचर भी होनी चाहिए, उसमें पानी भी होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मुग़ल एम्पायर थी उसके अंदर शहरों में आबादी कितनी थी? अभी आपको पता है कि कराची की आबादी तकरीबन 18.5 मिलियन है, लाहौर की आबादी 14.5 मिलियन है। ये दोनों शहर इंडिपेंडेंटली एक-एक मुल्क बना सकते हैं, बिल्कुल। इतनी आबादी है। और इन शहरों की लाहौर बहुत अच्छा हो गया है। आई मीन आई लव लाहौर, आई लव इस्लामाबाद, अच्छे शहर हैं। रावलपिंडी में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि टोबा टेक सिंह, वज़ीराबाद, गुजरात, इन शहरों का क्या, यानी इस तरह के शहरों का क्या? सो पाकिस्तान में आबादी जो है वो बुनियादी मसला है। इतने लोग हो गए हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। और बार-बार बात होती है कि कराची में एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है, सड़कें ऐसी हैं, नालियाँ टूटी हैं, सब कुछ। लेकिन इतनी आबादी के साथ इतनी लो इनकम कंट्री को मैनेज करना, इज़ इट सीरियसली पॉसिबल? अच्छा, मुझे बताएं कि ऑल थिंग्स कंसिडर्ड एक एक जो कॉन्वर्सेशन अक्सर मुगल्स पे होती है, और टू बी ऑनेस्ट आज पाकिस्तानियों पे भी होती है, सो आई गेस इट वर्क्स फॉर बोथ ऑफ अस, इज़ रिलीजन एंड द यूज़ ऑफ रिलीजन। कुछ मुग़ल एम्परर्स को हाईलाइट किया जाता है फॉर द मिसयूज़ ऑफ रिलीजन, कुछ पाकिस्तानी लीडर्स को हाईलाइट किया जाता है फॉर द मिसयूज़ ऑफ रिलीजन। अगर आपने एक पैरेलल ड्रॉ करना हो ऑन द यूज़ ऑफ इस्लाम इन द मुग़ल सब कॉन्टिनेंट एंड इन पाकिस्तान टुडे, वो क्या हो और उनसे हम क्या सीख सकते हैं कि हाउ डिड दैट फेयर फॉर देम? उहुँ। देखिए, ये जो इडियोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स है ना जिसके अंदर लोग मज़हब को इस्तेमाल करते हैं एज़ अ जार्गन, आप कह लीजिए कि मज़हब को इस्तेमाल किया जाता है एज़ अ स्लोगन, एज़ अ प्रोपेगेंडा टूल, मॉरल पुलिसिंग, मोरालिटी पॉलिटिक्स के साथ। तो मज़हब जो है वो बहुत फ़ायदा देता है हुकूमतों को। अपनी नाकामियाँ, अपनी कमियाँ छुपाने के लिए, इंस्टीट्यूशन फ़ेल हो रहा है, आप हदूद ऑर्डिनेंस ले आएँ। आप किसी इंटरनेशनल वॉर में शामिल होने जा रहे हैं, तो आप कोई और सा मज़हब से रिलेटेड आप ब्लास्फेमी लॉज़ ले आइए। लोग मज़हब के मामले पर हमारे लोग लड़ते हैं। हमारा मीडिया इमीडिएटली उस चीज़ को कैप्चर करता है। तो आप ये डिबेट्स मुल्क के अंदर शुरू करा दें और फिर जो हुक्मरान हैं वो बड़े-बड़े फ़ैसले अलग कर रहे होते हैं। तो वो एक तरह से आप समझें कि लोगों को आप इन्वॉल्व करने का, लोगों को किसी और तरफ मसरूफ़ करने का तरीका मज़हब को बना लिया जाता है। फिर उसके बाद ये कि अपनी नालायकियाँ अगर किसी हुक्मरान ने छुपानी है कि इकनॉमिकली एक कंट्री नीचे जा रहा है तो
وائی ناٹ مذہب کو استعمال کر لیا جائے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں کنٹمپریری پاکستان میں ہوتی رہی ہیں، اور ضیاء الحق کا دور میرے خیال میں اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. ایون بھٹو کے دور سے جو اسلامائزیشن کی باتیں شروع ہو گئی تھیں تو 1971 کے کرائسس کے بعد ہی شروع ہوئی تھی نا. تو ایک طرح سے ایک تکلیف کو، ایک ٹراما جو پوری قوم نے سہا، اس کو چھپانے کے لیے آپ اسلامائزیشن کی باتیں شروع کر دیں. اور مغل ایمپررز میں سے کون سے سب سے ریلیجس؟ ہاں، مغل ایمپررز میں اورنگزیب عالمگیر ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک طرح سے لیگل آرتھوڈاکسی کی طرف گیا. جو اکبر کی پالیسی تھی صلح کل کی، اس کو ریورس کر کے انٹالرنس وہ ٹورڈس ڈفرینٹ آپ کہہ لیجیے ریلیجس گروپس، ایتھنک گروپس لے کے آیا. تو اورنگزیب عالمگیر کو کہا جاتا ہے. اورنگزیب نے لیکن بہت سارے ہسٹورینز ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ نہیں، اورنگزیب کو یہ جو ایک مذہبی آپ اوتار بنا کر پیش کرتے ہیں تو شاید یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. اور اس کو انہوں نے، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کا بھی 50 سال کا دور ہے، تو انہوں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے بہت سارے سال ایسے ہیں جس میں وہ ایسا نہیں ہے. تو کیوں چینج ہوا؟ وتھ ٹائم پرابیبلی یہ تھا کہ اس نے دکن کے اندر جنگیں شروع کر دی تھیں. جنگ کے لیے اس کو پیسہ چاہیے تھا، تو اس نے وہ ٹیکسیشنز جو جزیہ امپوز کرنا ہے، ٹیکسیشن. پھر یہ تھا کہ مختلف جو ریلیجس گروپس تھے جو کہ سر اٹھا رہے تھے، جیسے سکھ ہو گئے، اور تو اس نے ان سے لڑائی شروع کر دی. اس نے اسلامک یہ جو ریٹرکس ہیں وہ بھی یوز کی وار کے لیے، گورننس کے لیے. اور پھر وہ اپنا ایک ماضی پہ چھپا رہا تھا. اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ ایک بڑی خطرناک قسم کی وار آف سکسیشن کے بعد حکومت میں آیا تھا. ہی ایکچولی کلڈ ہز بردرس. ویسے تو مغلس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وار آف سکسیشن کے بعد ہی کوئی بھی مغل ایمپرر حکمران بنتا تھا، لیکن جو وار آف سکسیشن جس کے نتیجے میں اورنگزیب آیا حکومت میں، وہ بڑی خطرناک تھی. اس کے بعد اس کو اپنا ایک بہت ہی پائس قسم کا امیج بھی دکھانا تھا. سو ہمیں، اگر میں اس کو اوور سمپلیفائی کر کے بیان کروں تو اس کی پرسنل لائف میں بھی پرابلمس تھیں، اور پھر جس طرح کی ایمپائر اس نے جو تھی ہینڈل کر رہا تھا اس میں بھی پرابلمس تھیں. تو ایک بہت زیادہ انٹالرنس آپ کو نظر آتی ہے. اس نے اسٹیٹ کا ویژن نیرو کر دیا. شیعہ سے لے کر ہندوز، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ لیٹ سے ایک پیرلل میں اپنے ذہن میں ڈرا کرتا ہوں کہ پاکستان انڈر ضیاء تھوڑا سا اسلامائز ہوا، اینڈ لیٹ سے the same thing happened in the Mughal Empire. It did happen in the Mughal Empire. کیا مغل امپائر میں ہسٹری کو ریورس کیا گیا تھا کبھی؟ سو ونس اٹ بیکیم اے مور ریلیجس اسٹیٹ، جس طرح آپ نے بالکل پوڈ کاسٹ کی شروع میں بات کی کہ اگر اکبر ہوتا تو وہ اس کو اس طرح کرتا اور اس کو تھوڑا سا ایک ماڈرنائز کرتا. ایک دفعہ ایک اسٹیٹ ایک سرٹن لائن پہ چلا جاتا ہے آف ریلیجس مائنڈ سیٹ. غلط ہے، صحیح ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا. میں صرف سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا مغل ایمپررز دیٹ سکسیڈڈ آفٹر ہم، کیا وہ ریلیجس ہی تھے؟ کیا وہ اس ریلیجس ٹینشن جو بلڈ ہو گئی تھی اس کو ریورس کر پائے تھے، یا وہ بس ایک نارم بن گیا تھا اس کے بعد؟ نہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد نن آف ہز سکسیسرز واز ایبل ٹو بی اے اسٹرانگ مونارک. یعنی کہ اورنگزیب کے جو بیٹے تھے وہ ایمپائر کو سنبھال نہیں سکے. سو اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد 1707 کے بعد ایک نوز ڈائیو ہے. اور ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے آنے تک بہت سارے ایمپررز گزر جاتے ہیں. کوئی 2 سال کے لیے آ رہا ہے، کوئی 4 سال کے لیے آ رہا ہے. حالانکہ اکبر سے لے کر اکبر 49 ایئرز حکومت کر کے گیا. سوچیں کتنی بڑی پالیسی کنٹینیوٹی ہے. اور عالمگیر جو ہے وہ 50 سال حکومت کر کے گیا. لیکن ان کے بعد آنے والے تو بس 2 4 سال حکومت کر رہے ہیں یا چند مہینے. تو کیا پالیسیز اور کیا پالیسی ریورسل. جو کرٹکس ہیں یا ہمارے اسپیشلی ہماری پڑوس میں جو باقی ہمارے نیبرز ہیں، ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کی وجہ ڈاؤن فال کی ریلیجن ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے ڈاؤن فال کی مین وجہ اکنامک کولیپس ہے. اور آلدو ظاہر ہے ڈاؤن فال کی بہت ساری وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن
اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں وائل مغل امپائر جو ہے اس نے اپنا جو جیوگرافک اسٹریچ ہے وہ بھی ایکسٹریم لیول تک لے کے گئے. جو آؤٹ پٹ ہے ٹریڈ کے حوالے سے, جی ڈی پی کے حوالے سے جو سب کچھ ہو رہا تھا, تو وہ آپ کو کہ جی دنیا کی ایک چوتھائی جی ڈی پی یہاں سے آ رہا تھا, 28% ٹریڈ اور سارا کچھ, یہ اورنگزیب کے زمانے میں ہو رہا تھا. لیکن یہ جو ایکسٹریم قسم کی سینٹرلائزیشن کرنے کی کوشش کی نا اورنگزیب نے, اس کی وجہ سے کیا ہونا شروع ہو گیا کہ جو فورسز ہیں جو کہ ڈفرینٹ پاور گروپس ہیں وہ اٹھ کے کھڑا ہونا شروع ہو گئے, اسٹیٹ میں لڑائیاں شروع ہو گئیں. پھر اورنگزیب نے اس طرح سے اپنے سکسیسز کو بھی ٹرین نہیں کیا تھا کہ جی کہ وہ اورنگزیب کے بعد حکومت سنبھال سکے. سو اکنامک ڈکلائن ہوتا ہے. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مغلوں کے ساتھ اصل میں آخر میں پرابلم تب ہوتی ہے جب وہ ٹریڈ کے رائٹس جو ہیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو سونپ دیتے ہیں. اس کے بعد there was no coming back. سو اکنامک ڈکلائن ہے, انسٹیٹیوشنل ڈکلائن ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو ہارمنی کریٹ ہو رہی تھی سوسائٹی کے اندر, پولیٹیکل کوہیژن کریٹ ہو رہا تھا, وہ مغلوں کے زمانے میں جو گریٹ مغلس جو ہیں وہ آگے چل کے نہیں رہتا. دیٹ از ایکچولی دا ریزن. اب مذہب کو آپ نے ڈالنا ہے تو ڈال لیں, لیکن میرے خیال میں پریکٹیکل جو اسٹیٹ کے افیئرز ہوتے ہیں اس میں مذہب ایک تڑکا ضرور لگا دیتا ہے عوام کے ذہنوں کو سکون میں لانے کا, لیکن آئی ڈونٹ تھنک اٹس دیٹ بگ اے فیکٹر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ماڈرن ریپبلک ورژن آف دی مغلز ہے؟ کیا ایک مغل سیکول ہے, یا کیا ساری دنیا کی پاور جو ہوتی ہیں جیسی بھی ہوتی ہیں اس میں کامنالٹیز یہی ہیں کہ سکسیشن کے ٹائم لڑائیاں, کنٹینیوٹی ہو تو پیس ہے, اکانومی ہو تو اچھا ہے, اکانومی کولیپس کرے تو مر جائیں گے. از دس جسٹ اے ورلڈ وائڈ کانسیپٹ, یا کین آئی ڈرا پیرالل کہ یار ہماری جو عوام ہے, ہم جو ہیں, اگر آپ برٹش راج کا ٹائم دیکھیں, اگر آپ مغل ایمپررز کا ٹائم دیکھیں, اگر آپ اس سے بھی پیچھے دیکھیں, اگر آپ آج دیکھیں تو ایک سملیرٹی ہے ہمارے لیڈرز میں اور ہمارے لوگوں میں. آف کورس سملیرٹیز بھی ہیں اور ڈفرینسز بھی ہیں. شاید سملیرٹیز زیادہ ہے اس لیے ہمیں نظر آتی ہیں کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا. ہم پاکستانی منحصل قوم بہت ہی میڈیول مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, پری ماڈرن ہیں. ہمیں ابھی بھی لگتا ہے کہ ہماری جو سیاسی خاندان ہیں, ڈائنیسٹک پالیٹکس, کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک بڑے لیڈر پیدا ہو گئے تھے تو اب ہم نے ان کے ہی بچوں ریلیٹیوس کو ووٹ دینے ہیں. پہلی بات تو یہی آ جاتی ہے کہ ہماری عوام کے اندر یہ پورا کا پورا ہے. پھر اس کے بعد جو آپ نے بات کی تھی ایلیٹ کی, کہ ایلیٹ کی جو ہماری کنسٹرکشن ہے, اشرافیہ, تو پاکستان کی جو ایلیٹ ہے وہ ایک بہت ہی مغل قسم کا مائنڈ سیٹ رکھتی ہے, رائل ہیں. اور وہ جو پدرم سلطان بود والا جو ایک آئیڈیا ہے وہ رہتا ہے. اس کے علاوہ ایک ناسٹیلجیا ہے پاکستانی قوم کے اندر. آپ انڈیویجولی بھی کسی سے جا کے پوچھ لیں کہ آپ کے بڑے کون تھے, تو کسی نہ کسی بادشاہ کے ساتھ وہ ملا لیتے ہیں. وہ کبھی کوئی نہیں کہے گا کہ میرا کوئی بڑا جو ہے کوئی لکڑہارا تھا یا کوئی کمہار تھا. یعنی کہ اس میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کسی بڑے کو, بزرگ کو بادشاہ ہی ہونا چاہیے تھا, ورنہ کیا فائدہ ہے. سو جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ میڈیول ٹائمز میں جو موڈ آف پروڈکشن تھا وہ ایگریرین تھا. اب جو ہے ظاہر ہے کہ ایک انڈسٹریل ایج سے بھی آگے اب ظاہر ہے گلوبل اکانومی ہے, ڈیجیٹل اکانومی, نالج اکانومی. لیکن پاکستان چونکہ پوری دنیا کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ نہیں رہتا تو چیزیں ذرا سلو ہیں, بٹ تھنگس آر ڈفرینٹ جب اکانومی کی بات آتی ہے. لیکن میڈیول ٹائمز میں بھی اگر فوج اسٹرانگ ہو تو ملک بچ جاتا تھا. ابھی بھی یہ جو پچھلے دنوں کچھ ہمارے ساتھ واقعات پیش آئے تو پتہ لگا کہ جی فوج اسٹرانگ ہوگی تو ملک بچ جائے گا. ان فیکٹ دس واز دا لیسن دیٹ وی پرابیبلی گیو ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ ایز ویل, کہ جی یہ ضروری ہے. پیسے نہ ہو بندوق ہو تو چل جائے گا. ہاں, پیسے نہ ہو بندوق ہو, پھر آپ زندہ رہ لیں, اس کے بعد آپ کچھ کر لیں گے. سو بہت ساری چیزیں ہیں جو میڈیول اس سے پیرالل کرتے ہیں. جیسے میں آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, کیپٹل جو ہے, ویسے مغل سے بھی پہلے کی بات ہے کہ
कैपिटल जो होता था ना, उसके गिर्द लोग जो थे घेरा डाल के बैठ जाया करते थे, डी चौक की तरह। डी चौक की तरह। अच्छा, हाँ, ये दिल्ली सल्तनत के ज़माने की ये बात है। हमारे पुराने सदियों से चल रहा है, हाँ जो जी। खान साहब की तरह वो जो डी चौक को इन्वेट हाँ, करना। अच्छा, माशाल्लाह। तो यानी कि वो मैं दिल्ली सल्तनत के अंदर से पढ़ रही थी, तो मुझे पता लगा कि जी ये तो यही कुछ होता था कि कैपिटल के इर्द-गिर्द बैठ जाया करते थे, इसीलिए मुग़ल तो अपने कैपिटल ही बदलते रहे। लेकिन ये मैं आपको प्री मुग़ल बात बता रही हूँ, ये कैपिटल के इर्द-गिर्द घेरे डल के, और हुकूमतें उस वक़्त भी चेंज हुआ करती थी। तो इमेजिन कि बहुत सारा कुछ वही कंटिन्यूटी के साथ चल रहा है, और हुक्मरान उसी तरह एस्पियोनाइज सिस्टम जैसे आजकल होता है वैसे ही करके कि घरों में रखे हुए हैं लोग जो कि सब कुछ बता रहे हैं क्या हो रहा है, स्पाइस, सब कुछ। स्पाइज और सारा कुछ, वो जिसको आप डीप स्टेट कह रहे थे। तो स्टेट कंट्रोल के जो तरीके हैं, फिर उसके अलावा लोगों के ऊपर अपना रौब डालने के लिए जो बादशाह उस वक्त एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनाते थे, तो आजकल भी वही है। पुराने ज़माने में जो फ़ारसी बोलता था वो बड़ा सुपीरियर होता था, आज उर्दू, आज अंग्रेज़ी। अंग्रेजी वैसे। वैसे अंग्रेज़ी, और मैं तो फ्रेंच बोलने वाले लोगों से ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप ख़ुद किधर हैं, तो किस गोरे को आप देखना चाह रहे हैं। आप किस गोरे को देखना सही। चाह रहे हैं। तो वही कुछ तरीके हैं, ये सीक्वल तो हैं, और अगर पूरी दुनिया में देख लें कुछ ना कुछ तो आपको सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। लेकिन इन पाकिस्तान केस बहुत सारा कुछ वही मेडिवल चल रहा है, जैसे उस ज़माने में भी उलमा का रोल होता था। अब भी हमारे वो वाले मौलवी जिनके पास मदारिस हैं वो आ जाते हैं अपने बंदे लेके, उनका कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है लेजिस्लेशन में और हर चीज़ में। सो रोल ऑफ उलमा, रोल ऑफ आर्मी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, कैपिटल किस तरह से शेप होना है, रिसोर्सेज के ऊपर कब्ज़ा, फिर अशराफिया का रेंट सीकिंग बिहेवियर। सो बहुत सारा कुछ, तो बहुत कुछ मेडिवल ही चल रहा है। और फिर हमारी आवाम यही सोचती है कि हमारे कोई ना कोई एंसेस्टर बादशाह होंगे। ज़ाहिर है। तो और अगर हम बादशाहों की अगर बात कर रहे हैं, तो अगेन आई डोंट नो इफ दिस मेक्स एनी सेंस, लेकिन अक्सर आप लीडर्स को देखते हैं और आप कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, राइट? तो मैं ऐसा करता हूँ आपके साथ कि मैं आपको बताता हूँ हमारे पिछले 2 प्राइम मिनिस्टर्स जो रहे हैं, 2 इलेक्टेड कह लें प्राइम मिनिस्टर्स, बीच में एक और भी थे, तो उनको हम साइड पे करते हैं एक सेकंड के लिए। और पहले मैं आपसे पूछूंगा कि अगर इफ़ नथिंग इज़ चेंज्ड, इमरान खान is one of the more popular leaders in Pakistan today. Which Mughal emperor is he similar to? I don't think he's similar to anybody. There is no one. अगर मैं आपको सारे मैप, आपको तो पता है सारे, मुझे ज़रूरत नहीं है मैप करने की। आप मुझे कह रही हैं कि वो एक completely different personality है। He is different. अच्छा, क्योंकि अगर मैंने उनको किसी से मिलाया तो आपके जो उनके फॉलोअर्स हैं वो मुझे बहुत मारेंगे, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। सही। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बताऊं, तो what Mughal emperor would he be like? शाहजहान। क्यों? Well, Shahjahan was more of an architect. It's like वो construction, शाहजहां ने buildings. ताजमहल बनाया था सिर्फ ताजमहल नहीं बनाया और इनने था। मोटरवे। आप कह रहे हैं खूबसूरती में वो अच्छे हाँ, लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल फायदे नहीं है। नहीं, आई वुडंट से कि प्रैक्टिकल फ़ायदे नहीं हैं, बट एक जो माइंड सेट है ना ऑफ अ पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स थिंग्स। सो शाहजहां ने सिर्फ ताजमहल नहीं बनाया, उसने रेड फोर्ट भी बनाया, शाहजहानाबाद भी बनाया है। सो देयर इज़ अ रेंज ऑफ buildings and things that he actually constructed, but of course ज़ाहिर है कि वो ट्रेजरी के ऊपर, एज यू सेड, कि वो बोझ था। तो अभी हमारी सड़कें हैं, मोटरवे है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है, बट हमारा मुल्क, उसको पानी चाहिए, और शायद हमें पॉपुलेशन प्लानिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना था, पानी पे करना था, गरीब लोगों की एम्प्लॉयमेंट पे करना था। तो पूरा मुल्क ही खोद डाला है, सड़कें ही बन रही हैं। सिमिलर टू शाहजहां। अच्छा, अगर आप, इफ यू ओके, आई एम गोना आस्क यू कपल मोर, और course, yes. ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक आवर करंट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, अगर आई कंपेयर्ड हिम टू अ मुगल एम्परर, हु वुड यू कंपेयर हिम टू? नो वन। कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। नहीं, बट ऑफ कोर्स ही इज ब्रिलियंट। सो चले जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो,
کوئی بھی ذہن میں آ رہا. صحیح. نہیں, I'm sorry, it might sound boring, but نہیں. ہاں, fair, because you're making a... Yeah. Okay, what if we go across the border and I say... کوئی ذہن میں آ رہا ہے؟ I think مجھے مغل ایمپررس کافی اچھے لگتے ہیں. So تو آپ اچھے چلے. صحیح. نہیں, I don't want to. ٹھیک ہے, فیئر انف. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں کہ there are multiple reasons, and we'll come back to the actual conversation, کہ there are multiple reasons of the Mughal empire falling. بہت ساری economic collapse ہوئی, بہت ساری چیزیں ہوئیں. You can draw parallels to current Pakistan and the problems of current Pakistan. کیا کچھ ایسا ہے لرننگ جو ہماری کرنٹ گورنمنٹ, ہمارے کرنٹ ایلیٹ پاکستان کے کین سی فرام دیٹ ایرا اینڈ سے کہ یار اچھا یار یہ جو چیزیں ہیں یہ ہسٹری ریپیٹ نہ ہو, بیکاز دیٹ واز دا کولیپس آف دیئر ایمپائر. بالکل. مغل ایمپائر کا کلیپس اس وجہ سے ہوا تھا کہ دا ورلڈ واز چینجنگ. ایک نئے سسٹم کی طرف ورلڈ ٹرانزیشن کر رہی تھی. مغلس جو تھے وہ اسٹک تھے ایک ایگریرین اور مرکنٹائل اکانومی کے اندر, جبکہ دا ورلڈ سسٹم ہیڈ چینجڈ. دنیا میں ظاہر انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, لیبر انٹینسو اکانومی سے میکنائزیشن کی طرف چیزیں جانا شروع ہو گئی تھیں. جو فوجیں تھیں اب اس طرح سے فوجوں کے اندر بہت سارے لوگوں کی ضرورت نہیں تھی. گنرز آ گئے تھے, وہ تو خیر مغلس کے زمانے میں بھی تھے, لیکن جو ایسٹ انڈیا کمپنی والے ایڈوانس قسم کے ہتھیار لے کے آئے. سو مغل ایمپائر کا پرابلم یہ تھا کہ وہ راٹ کر گئی تھی. وہ نئی چیزیں جو تھیں وہ اڈیپٹ نہیں کر رہی تھی, اور وہ پرانی ٹیکنالوجی, پرانا مائنڈ سیٹ, تو وہ ایک مسئلہ تھا. اور جبکہ جو برٹش تھے یا کلونائزرز تھے وہ ایک نئی دنیا, نئی ایکویژن, نئی قسم کی چیزیں لے کے آ رہے تھے. اور پھر مغلس کے اندر ویژن کی کمی تھی, ان کو سمجھ نہیں آیا شاید. انہوں نے کوشش ضرور کی اپنے طور, تمام مغل ایمپررز نے ایسٹ انڈیا کمپنیز کو اور اسپیشلی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو کاؤنٹر کرنے کی, لیکن ان کو شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا ایگزسٹینشیل تھریٹ تھے مغل ایمپائر کے لیے. سو وہ جو لیک آف ویژن ہے, مجھے لگا کہ وہ ایک پرابلم تھی. اور ابھی بھی پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ مسئلہ یہی ہے, اور پاکستانی لوگوں کے ساتھ, کہ وی ڈونٹ ہیو دا ویژن. دا ورلڈ ہیز چینجڈ. جو رولز ہیں گیم کے وہ چینج ہو چکے ہوئے ہیں. ابھی اٹ از آور ٹائم کہ ہم ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک لیپ لے کر, اور جو بہت ساری اسٹیجز تھیں جو ہمیں پار کر کے ترقی کرنی تھی, وہ چھوڑ کر ایک جمپ لگا کر ہم پوری دنیا کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر ہم نالج اکانومی, اگر ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف جائیں, اپنے آپ کو زیادہ گلوبلائز کر لیں, اسکل بیسڈ لرننگ کے اوپر چلے جائیں, تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اپرچونٹی ہم سے مس ہو جائے گی اور ہم پیچھے رہ جائیں گے, کیونکہ یہی ہمارے پاس ایک ڈیکیڈ کا پاکٹ ہے, لیکن ہم اس کو اس طرح سے اپنی اپرچونٹی کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. سو دس از سم تھنگ دیٹ وی شوڈ لرن ایز اے نیشن, ایز پالیسی میکرس, کہ ناؤ دس ٹائم آف ایمینس چینج, کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے, دنیا پوری چینج ہو گئی ہے, سب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا ہے. تو اس وقت وی کین ایکچولی ڈو اے لاٹ آف تھنگس. بہت ساری کمپنسیشن ہو جائے گی فار تھنگس دیٹ وی ڈونٹ ہیو. بٹ اگر ہم لیڈ نہیں لیتے تو آگے چل کر ہم ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. سو آئی تھنک دس ہیپنڈ ود دا مغلس, کہ وہ ورلڈ سسٹم جب چینج ہو رہا تھا, دے ڈڈ ناٹ چینج, دے ڈڈ ناٹ ایوالو. اور دس از آر ٹائم, اف وی ڈونٹ چینج, اف وی ڈونٹ ایوالو, تو ہم بھی شاید ریڈنڈنٹ ہو جائیں. چلے, میرا ایک آخری آپ سے سوال ہے, then I'll let you go. کیا ہم زیادہ ڈیٹیل میں ہسٹری پاکستان میں پڑھائی نہیں جا رہی, یا کیا, کیونکہ آپ تو ڈائریکٹلی یو ورکڈ ہیئر, اور اب آپ نے دنیا میں بھی کام کیا, تو آپ کو شاید اس کا بہتر اندازہ ہو کتنی ضروری ہے. خیر آپ تو اوبیسلی ضروری تو ہے, یہ کیا اسٹرگل ہے ہمارا وتھ ہسٹری. کیونکہ میں دیکھتا ہوں نا پاکستان میں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہسٹری بھی ایک ایوالونگ کانسیپٹ ہے,
ڈپینڈز آن کس سال کی پاک اسٹڈیز کی کون سی کتاب آپ نے پڑھی. لیکن کتنا ضروری ہے اپنی نیشنل آئیڈینٹی کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہی شاید یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں پاکستانی ہونا کیا ہوتا ہے. کچھ اسٹرگل ہے کہ یار کیا ہم برٹش ہیں, کیا ہم سب کانٹیننٹ سے ہیں, کیا ہم مغل ہیں, کیا ہم اب تو پتہ نہیں کیا کچھ ہیں, اب تو کیا ہم چائنیز ہیں تو پتہ نہیں, یہ ایک ایوالونگ پرابلم ہے. اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ہیں. ہم ہندو بھی تھے کسی زمانے میں, ہم مغل بھی تھے کسی زمانے میں, ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر بھی تھے کسی زمانے میں. آپ نے جس طرح کہا مغلز نے کیپٹلز بھی بہت چینج کیے, تو رائلٹی بھی جیوگرافکلی بہت ساری جگہوں میں رہی. اس کو پڑھانا زیادہ ضروری اس لیے شاید کہ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ ہو تو شاید وہ شیکلز ٹوٹ جائیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اب اتنی ڈیپ روٹڈ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اٹس ناٹ جسٹ اے کویسچن آف لرننگ اباؤٹ اٹ, کیونکہ اس کے جواب ہمیں نہیں مل پا رہے. اچھا, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل پاکستان کے اندر تاریخ اس طرح سے پڑھائی نہیں جاتی, شاید اور بہت ساری چیزیں پڑھانے کے لیے ہیں. تو میں اپنے آرٹیکل کے سلسلے میں کام کر رہی تھی, تو مجھے پتہ لگا کہ 6 7ویں کی جو ہسٹری پڑھاتے ہیں تو وہ پاکستان موومنٹ کی ہسٹری پڑھا رہے ہوتے ہیں. بیسکلی جو کلونیل انڈیا ہے اس کو انہوں نے ختم کر دیا. کلونیل انڈیا کو انہوں نے پاکستان موومنٹ میں کنورٹ کر دیا ہے. جو پری کلونیل ٹائم ہے اس میں سے 4-5 شخصیتوں کے 1-1 1.5 صفحے کے چھوٹے چھوٹے ایسیز ہیں, وہ شاید ٹیچر چوائس پہ چھڑوا دیتا ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ وہی محمد بن قاسم, محمود غزنوی اور سارا کچھ, اور وہ بھی چھڑوا دیتے ہیں. زیادہ فوکس کیا ہوتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے ہسٹری اور ایک چیز ہوتی ہے ہسٹوریکل میموری. تو ہمارے گھروں میں یا ہماری جو عام جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کے اندر لوگ ماضی کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں. اسکولوں میں تو ایز سچ یہ پڑھایا نہیں جا رہا ہوتا, لیکن ہمارا مسلمان ہونے کا جو تشخص ہے, ہمارے مولوی صاحب ہمیں پوری اسلامک ہسٹری اپنا ورژن بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے گھروں کے اندر یا ہمارے ناولس کے اندر, ہمارے جو پلیز ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہیرو ہوتا ہے مسلمان, جو کہ انڈیا والا ہیرو بھی ہو سکتا ہے. یہ پھر پولیمکس ایک چیز ہے کہ آپ کو جو ہے نا انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیوز بہت سارے مل جاتی ہیں, بہت سارے آپ کہہ لیں انفلوئنسرز یا ریلیجس لوگوں کی, تو بات تو ایک خاص طریقے سے ہوتی ہے. اسکولوں کے اندر کیونکہ وہ ریاست نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہوتا ہے کتاب میں, تو وہ چند 5 چیزیں پڑھا کر اور وہ جان چھڑاتی ہے. اصل چیز مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر کرٹیکل تھنکنگ کی کمی ہے, کہ اب جو کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہے, اب اگر گھر میں بتایا جا رہا ہے تو وہ ایک ہیرو کے حساب سے رومانٹیسائز کر کے تاریخ ماضی بتا دیا گیا ہے, اور ہم اس کے علاوہ ہم کچھ اور جاننا نہیں چاہتے. ہمارے ناول میں بھی یہی ہوا. ہمارے جو مولوی صاحب ہیں وہ بھی اپنے حساب سے ہیروز اور ویلنس کو کنسٹرکٹ کریں گے. تو ایک چیز ہوتی ہے ڈاگما, کہ آپ جو پہلی کتاب پڑھتے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا تھا وہی سب کچھ ٹھیک تھا, آپ کمپیئر نہیں کر رہے. تو لوگوں کا پہلا رسپانس تو یہ ہوتا ہے. دوسرا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں نے, سوسائٹی نے, مولوی صاحب نے جو کچھ پڑھایا ہے, کوئی حادثہ ہوا, کوئی ہارٹ بریک ہو گیا, اس کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے او ہو جو کچھ سب کچھ بتایا تھا سب غلط ہے. سو ہم کہیں درمیان میں بیلنس نہیں ڈالتے, اور اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. ہم لوگ بعض اوقات تربیت کے حساب سے انتہا پسند ہوتے ہیں, یا تو ہمیں کوئی چیز بہت پسند ہے یا بہت بری ہے. کہ ابھی جب میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کرتی تھی قائد اعظم یونیورسٹی میں, تو پہلے سیمسٹر میں جو آتے تھے ساؤتھ ایشین ہسٹری پڑھنے, تو پہلے تو ان کو لگتا تھا کہ یہ تو کول سبجیکٹ ہی نہیں ہے, تو آپ پلیز پڑھائیں نہیں. تو دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ آئدر یہ سب بہت اچھے ہیں یا یہ سب بہت برے ہیں. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ ان کی پالیسیز, جو ایڈمنسٹریٹو پالیسیز ہیں, پولیٹیکل پالیسیز ہیں, آپ اکانومی کو پڑھیں, یہ چیزیں زیادہ پڑھنے کی ہیں. آپ پڑھیں کہ یہ جو کلچر ہے اس کو کس طرح سے انہوں نے آئیڈینٹی کے لیے یوز کیا, یہ چیزیں پڑھنے کی ہیں. یہ لیسنز ہیں جو کہ آپ کو آج کل کے زمانے میں بھی بتائیں گے. تو وہ تھوڑا سا آف کورس ان کی ویوز ایوالو ہوتے تھے. ابھی کیا ہے کہ ہمیں جتنا کچھ بھی کالج لیول تک پڑھایا جا رہا ہے وہ پرسنالٹی سینٹرک ہے سب کچھ, اور گڈ پرسن بیڈ پرسن کی ہی ڈبیٹ ہے. تو پرابلم وہاں سے آ رہا ہے. اور پاکستانی ریاست ایجوکیشن میں کہاں انویسٹ کر رہی ہے,
کچھ بھی نہیں کر رہی. جو آپ کے پرائیویٹ اسکولس ہیں وہ بھی آپ کے مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کے لیے ہیں. لیکن آپ کے جو پرائیویٹ اسکولس میں بہت اچھے پرائیویٹ اسکولس کی بات نہیں کر رہی، لیکن جو آپ کے درمیانے لیول کے پرائیویٹ اسکولس ہیں جن کی فی بچے کی 5 سے 10 ہزار روپے ہے، وہاں پر ٹیچر کون ہے؟ وہی والی لڑکی ہے نا جس نے بی اے یا ایم اے کیا تھا اور اس کو وہ اسکول 25,000 دے رہا ہے. تو اس کی کیا ٹریننگ ہوگی، کیا وہ کرٹیکل تھنکنگ سکھا رہی ہوگی؟ آپ کے ہاں جس کو نوکری نہیں ملتی آپ اس کو استاد بنا دیتے ہیں. تو آپ استادوں پہ جب تک انویسٹ نہیں کریں گے، پڑھانے کے طریقے نہیں سکھائیں گے اور ان کو سوچنے کے طریقے نہیں سکھائیں گے کہ آپ نے لوگوں کو سوچنے کے طریقے کیسے سکھانے، تو کچھ نہیں بدلے گا. ڈیٹا تو اب ہر جگہ موجود ہے، انٹرنیٹ کھولیے آپ، ہر کسی کے موبائل پہ اتنی انفارمیشن آ رہی ہے. بالکل. ہمارے یہاں انفارمیشن کو پروسیس کیسے کرنا ہے وہ پرابلم ہے. اور چونکہ ہم یہ نہیں سکھا رہے اپنے لوگوں کو، ہم بہت شدید قسم کے انتہا پسند اور بہت ہی کرمنل مائنڈ کے لوگ بنا سکتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا اگر ہم تخلیق کی طرف جانا چاہتے ہیں اور تخریبی ذہن کو ہٹانا چاہتے ہیں. تو کرٹیکل تھنکنگ چاہیے اور ایک معاشرہ جس میں کلچر، آرٹ، خوبصورتی کے لیے اپریسیشن ہو. ہمیں ایسا معاشرہ بنانا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں اپنے تعلیمی نظام کے اوپر بہت انویسٹ کرنا پڑے گا. نہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اینڈ آئی تھنک دیٹس دا نیل آن دا ہیڈ. بہت بہت شکریہ. ایز آلویز اے پلیجر. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.